بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خنطلہ بن ابی سفیان کا جھوٹا دعویٰ۔ جب نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو اہل مکہ کی تمام امانتیں جو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں، انہیں سید الصادقین علیہ السلام کے سپرد کیا تاکہ تمام امانتیں صاحبان امانت تک پہنچ جائیں۔ خنطلہ بن ابی سفیان نے عمیر بن وائل ثقفی کو بلایا اور اس سے کہا، تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ اور ان سے 80 مسکال سونے کا دعویٰ کرو، کیونکہ میں نے مسکال سونا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھا ہوا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مدینے کی طرف کوچ فرما گئے ہیں اور مکہ میں ان کے وکیل علی ہیں، جو اس وقت لوگوں کی امانتیں بحکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سپرد کر رہے ہیں۔ تم جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ آپ بھی میری امانت مجھے واپس کیجیے۔ اگر علی تم سے گواہ طلب کریں تو کہہ دینا کہ ہماری گواہی میں اہل قریش کی تمام جماعت موجود ہے۔ تیرے اس کام کے بدلے میں اپنی ماں ہندہ کا مسکال گلو بند تجھے دیتا ہوں۔ عمیر بن وائل نے اپنے کام کی اجرت میں گلو بند لیا اور جناب امیر المومنین کے پاس آیا۔ جس طرح سے اس نے کہا تھا اسی طرح اس نے امانت کا دعویٰ کیا۔ خلیفۃ الرسول جناب مولا علی علیہ السلام نے عمیر بن وائل سے امانت کی نشانی طلب کی اور اہل مکہ کی امانتوں میں تلاش کیا تو اس امانت کے آثار بھی نہ ملے، جبکہ ہر امانت پر اس کے مالک کا نام لکھا ہوا تھا۔ امیر علیہ السلام نے عمیر سے فرمایا، اے عمیر بن وائل، ان امانتوں میں تمہاری کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اس نے کہا، میرے چند گواہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، تمہارے گواہ کون ہیں؟ انہیں بلا لاؤ۔ عمیر نے کہا، میرے گواہ ابو جہل، اس کا بیٹا عکرمہ، عقبہ بن معیط، ابو سفیان اور اس کا بیٹا خنطلہ ہیں اور میری گواہی کے لیے حاضر ہیں۔ امام المتقین علیہ السلام جان گئے کہ یہ جھوٹوں کی گواہی لایا ہے اور فریب کہہ رہا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنے گواہوں کو لے کر خانہ کعبہ میں حاضر ہو۔ آپ علیہ السلام نے گواہوں کو ایسی جگہ طلب کیا کہ گواہ عمیر کی بات نہ سن سکیں۔ آپ نے فرمایا، اے برادر عمیر بن ثقفی، جس امانت کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ امانت دن کے کس لمحے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی گئی تھی؟ اس نے کہا، میں نے دوپہر کے وقت رسول خدا کے سپرد کی تھی اور انہوں نے میرے ہاتھ سے لے کر اسے اپنے غلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ابو جہل کو طلب کیا، لیکن اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور کہا، مجھ پر گواہی دینا کوئی فرض تو نہیں ہے۔ پھر جناب امیر نے ابو سفیان کو بلایا اور پوچھا۔ ابو سفیان نے کہا، اس نے اپنی امانت غروب آفتاب کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ابا کی جیب میں اسے ڈالا۔ پھر مولا امیر المومنین علیہ السلام نے خنطلہ کو بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ اے خنطلہ بن ابی سفیان، عمیر نے اپنی امانت رسول خدا کے دن کے کس اوقات میں سپرد کی تھی؟ خنطلہ نے کہا، عین دوپہر کا وقت تھا جب یہ امانت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لی۔ وہ ابھی اس کی امانت کو اپنے ہاتھ میں ہی رکھے ہوئے تھے کہ عمیر وہاں سے واپس آ گیا۔ پھر عقبہ آیا اور اس نے گواہی میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانت عصر کے وقت لی اور فوراً ہی اسے اپنے گھر بھیج دیا۔ پھر عکرمہ کو بلایا گیا، اس سے پوچھا گیا، اس نے جواب میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ امانت طلوع آفتاب کے وقت لی تھی اور اس امانت کو آپ علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسد کے گھر روانہ فرمایا تھا۔ جب عمیر بن وائل ثقفی نے اپنے گواہوں کے یہ متضاد بیان سنے تو اس کا رنگ اڑ گیا اور جان گیا کہ اب رسوائی کے سوا اس کے دامن میں کچھ نہیں پڑے گا۔ پریشان ہو گیا، رنگ زرد ہو گیا۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا، اے عمیر، تیرا رنگ کیوں زرد ہو گیا ہے اور اب یہ پریشانی کیسی؟ عمیر نے کہا، یا علی، میں کسی کے مکر و فریب میں آ گیا تھا، میں رسوا نہیں ہونا چاہتا، میں اصل بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس مقدس گھر کی قسم کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی کوئی امانت نہیں رکھی تھی، حنظلہ بن ابی سفیان نے مجھے لالچ دیا اور ابو سفیان نے مجھے اس جھوٹے دعوے پر اکسایا اور اس فریب کاری کے بدلے میں ان لوگوں نے مجھے دینار اور ہندہ کا گلو بند، جس پر ہندہ کا نام بھی نقش ہے، بطور رشوت دیے تھے۔ میں وہ دینار اور گلو بند ان کو واپس کرتا ہوں۔ اس وقت عمیر کے حامی جھوٹے گواہان کے سر مذمت سے جھک گئے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اسی لمحے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ تلوار لائی جائے جو گوشہ خانہ میں موجود ہے۔ غلام تلوار لے کر حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اس تلوار کو ابو سفیان کے سامنے رکھا اور فرمایا، اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے کہا، ہاں، یہ تلوار حنظلہ کی ہے اور یہ تو چوری ہو چکی تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ تلوار حنظلہ کی ہے، لیکن اسے کسی نے بھی نہیں چرایا تھا۔ ابو سفیان نے کہا، میں سچ کہتا ہوں، یہ چوری ہو گئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچ کہتا ہے تو بتاؤ تمہارا غلام محلہ اسود کہاں ہے؟ ابو سفیان نے کہا، کسی کام کے لیے طائف گیا ہوا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو سفیان، تجھ پر افسوس ہے، کیا اس کے بعد تو نے اسے دیکھا ہے؟ اگر تو سچا ہے تو اسے حاضر کر۔ ابو سفیان خاموش اور پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد مولا کائنات نے سرداران قریش کے 10 غلاموں کو حکم دیا کہ ابو سفیان کے ساتھ جائیں اور زمین کے فلاں ٹکڑے پر گڑھا کھودیں اور اس میں دفن ملحہ کو باہر لائیں اور اس لاش کو خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکا دیں۔ لوگ حرم کعبہ میں اکٹھا ہو گئے اور اس غلام کے قتل کا سبب دریافت کرنے لگے۔ اس وقت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، حنظلہ اور ابو سفیان نے ملحہ کو رشوت دی تھی اور اس سے کہا تھا کہ اگر تو علی کو قتل کر دے گا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ حنظلہ نے اپنی تلوار اس کو دی اور وہ اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ مجھے قتل کر سکے۔ جب میں اس کے قریب سے گزرا تو وہ مجھ پر وار کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسی لمحے اس سے تلوار کھینچ لی اور ایک ہی ضرب سے اسے جہنم رسید کر دیا۔ یوں ان کے مکر و فریب کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ عمیر بن وائل ثقفی نے جب یہ داستان حقیقت سنی تو اس کے دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نور چمک اٹھا۔ اس نے جذبہ ایمان میں اسی وقت کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔